السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے ہمارے ہم سب کے دادا رضی دادا موجود ہے. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. دادا خبریں بہت ہی زیادہ ٹینسڈ ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ لاہور کو بھی پنجاب کو بھی اور سندھ کو بھی ہائی الرٹ کیا ہوا ہے. کیا اس پہ کتنی صداقت ہے اور ہو کیا رہا ہے؟ اسلام آباد کا بلاسٹ, دہلی میں بلاسٹ, کیا ہو رہا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ابھی اسی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے آپ کو بتایا تھا کہ مذاکرات کے اندر افغان مذاکرات کار نے, اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو خفیہ ایجنسی ہے, ڈائریکٹریٹ جنرل آف انٹیلیجنس کو اس طرح کا نام ہے اس کا, اس کے سربراہ تھے وہ مولوی صاحب جو ہیں عبدالحق کے کیا نام ہے ان کا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کراچی, لاہور اور اسلام آباد کو سرخ رنگ سے رنگ دیں گے, مطلب خون سے رنگ دیں گے. اوکے. تو جس کے اوپر پھر مذاکرات جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. کہ دہشت گردی کی دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے. اچھا ٹھیک ہے نا. لوگوں کو خواجہ صاحب کی زبان بڑی تلخ نظر آتی ہے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اندر بیٹھ کے تو کیا باتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو اس اطلاع کے پیش نظر, کیونکہ انہوں نے دھمکی تو براہ راست پاکستان کی قیادت کو لگائی ہوئی ہے, تو اس لیے وہ زیادہ ہیں. دیکھیے اسلام آباد کے واقعے میں ایک بات مس ہو جاتی ہے کہ اسلام آباد کے اس دھماکے سے جسٹ پہلے وہاں پہ کچھ مرڈر ہوئے ہیں, اور وہ مرڈر ایک ہوا ہے میرا خیال, قتل کا مجرم تھا جس کو جج صاحب نے بیل دے دی تھی. اب آج وہ تاریخ پہ آیا ہوا تھا, تو مقتول کے ورثاء نے اس کو فائرنگ کر کے قتل کیا ہے. ٹھیک ہے. اس واقعے سے کو 5-7 منٹ پہلے. اوکے. اور ابھی اس کا پینک تھا اس واقعے کا, اور وہ ہوا ہے واقعہ عدالت ادھر اندر. ٹھیک ہے. اس کا پینک تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ باہر دھماکہ ہو گیا. تو میرا خیال یہ ہے باجوڑ کا وہ لڑکا ہے خودکش جس کو ہائر کیا گیا اس کام کے لیے, اور وہ جنرل جو ہے اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی پیر ودائی کے اڈے پہ اترا. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی دور سے جو ہے خودکش جیکٹ کے ساتھ ٹریول کر سکتا ہے. خودکش جیکٹ اس کو پہنائی گئی ہے, بھلے پیر ودائی کے علاقے میں ہی پہنائی گئی ہو, ٹھیک ہے نا, لیکن پہنائی یہیں پہ گئی ہے. اس کا علاج ہمارے پاس ہے, لیکن آپ نے بور ہو جانا ہے. اچھا, لیکن آپ تھوڑا سا اس کا علاج آپ کے گلی محلے میں موجود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, لیکن میں یہ عرض یہ پہلے اس کو سمیٹ لیں. علاج اس کا آپ کے گلی محلے میں موجود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ یہ دیکھیے کہ ان کا جو اٹیک ہوتا ہے دلی کے اندر, ٹھیک ہے, دلی کے اندر وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایک یونیورسٹی سے جو کہ ہارٹ آف دا سٹی میں ہے, جی, وہاں سے بارود بھری ہوئی گاڑی لے کے آتے ہیں چاندنی چوک کے اندر. جی. راستے میں انہیں کوئی چیک نہیں کرتا. جی. کوئی روکتا نہیں ہے. جی. وہاں پہ آ کے ان کی میں رپورٹ کی بات کر رہا ہوں, جو رپورٹ ان کی رپورٹ. ہاں, وہاں پہ آ کے وہ شخص اسے بقول رپورٹ کے چھوڑ کے بھاگنا بھی چاہ رہا تھا, لیکن بھاگا بھی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, زیادہ نقصان اس لیے نہیں ہوا کہ پوری طرح ڈیٹونیٹ نہیں ہو سکا. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی, کہنا کیا چاہتے ہو کہ پوری طرح ڈیٹونیٹ بھی نہیں ہوا, اور وہ چھوڑ کے بھاگنا بھی چاہ رہا تھا لیکن بھاگا بھی نہیں, اور وہ آل دا وے فرام دا یونیورسٹی یہاں پہ آیا ہے اور یہ بلاسٹ ہو گیا. یہ ان کی آفیشیل رپورٹ ہے جس کے ایک ایک لفظ کے اندر بناوٹ اور جھوٹ چھپا ہوا ہے, اور انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا بھارت کی سیکیورٹی ایجنسیز کا خود, اور بائی ڈیزائن آ رہے ہیں. آپ ریورس انجینئرنگ کر لیں, ان کی اسٹیٹمنٹ ادھر سامنے رکھتے ہیں, ایک ایک لفظ کو ہم انالیسس کر لیتے ہیں. آپ کی ہنسی نہیں رکے گی کہ یار یہ کوئی پروفیشنل انٹیلیجنس ادارہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا, وہاں سے چلیے پھر 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے کے اندر وہ کر دیتا ہے. بھائی یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ میں اور جو ہے وہ عدیل صاحب یہاں پہ ہم ولاگ کر کے اٹھیں اور کہیں کہ دادا گھر جاتے جاتے خود کچھ دھماکہ نہ کرتے جائیں. ہاں جی,
ہے نا, یہ ایسے تو ہوتا ایسے تو ہو نہیں سکتا جی, اس کی تو پلاننگ ہوتی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. اور خودکش دھماکے کے 3 ہوتے ہیں, ایک وہ جس نے پھٹنا ہوتا ہے, دوسرا اس کو موٹیویٹ جو کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے, اور وہ آخری وقت تک اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور تیسرا اس کو جو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے اوپر, اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ خودکش حملہ اگر کسی موقع کے اوپر ڈی ٹریک ہونے کی بات کرے تو یہ اس کو وہیں پر ہی اس کو ٹھیک ہے فارغ بھی کر دے اور پھوڑ بھی دے, ٹھیک ہے, یہ وہ تیسرا ہوتا ہے. تو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. تو یہ تو, اور یہی حال جو ہے وہ وانا کے کیڈٹ کالج کا ہے. وانا کے کیڈٹ کالج میں 5 خودکش حملہ آور جو ہیں وہ آئے ہیں, گاڑی بارود سے بھری ہوئی تھی, دیوار سے ٹکرائی ہے, اس کے بعد اندر گھسے ہیں, اور اندر گھس کے انہوں نے ریزیڈنٹ بلاک کی طرف جانے کی کوشش کی ہے. مقامی جو وہاں پہ سیکیورٹی تھی اس نے ان کو روکا ہے. اس کے بعد پھر سیکیورٹی ادارے پہنچے ہیں اور جلدی نہیں کی تاکہ کیجویلٹی نہ ہو. 2.5 دن لیے. پہلے ان کو کارڈن آف کر کے ایک ایڈمنسٹریشن بلاک تک محدود کیا, بچوں کو نکالا, اور پھر ان کو جہنم واصل کرتے ہوئے میرا خیال 2 یا 3 ہمارے جوان بھی شہید ہوئے ہیں. ان کی ڈیٹیل آ جائے گی عنقریب. لیکن یہ ہے کہ اس دوران ان کو پوری طرح بے نقاب کیا گیا, ان کے فٹ پرنٹ اٹھائے گئے, اور فٹ پرنٹ کیا تھے وہ اپنا لائیو فیس بک پہ تھے, ٹک ٹاک پہ اچھا آ رہے تھے, اور ان کی جو ویڈیوز بھیج رہے تھے وہ افغانستان کو کے اندر بھیج رہے تھے کچھ لوگوں کو, اور وہیں سے ہدایات لے رہے تھے. پورا ان کی مانیٹرنگ کے بعد جو تھا, یہ ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس اکٹھی کرنے کے بعد, جو کہ کسی بھی فورم کے اوپر irrefutable ایویڈنس پیش کی جا سکتی ہے, ان کی آڈیوز, ان کی ویڈیوز, سارا کچھ ریکارڈ کرنے کے بعد ان کو پھر جان پہ کھیل کے ایلیمینیٹ کیا گیا. تو یہ ہے ٹھیک ہے نا. اب یہ ساری اپنا دلی کا دھماکہ ہو, اسلام آباد کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہو, یا وانا کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش ہو, اسلام آباد اور وانا میں 500 کلومیٹر کا فرق ہے, ڈسٹنس ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے, ٹھیک ہے. ایک خبر جو آپ کو کسی نے نہیں بتائی تو ہم بتا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ان واقعات سے پہلے طالبان میں افغانستان میں تقریباً کوئی 72 گھنٹے تڑفنی مچی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور تڑفنی کیا مچی ہوئی تھی کہ وہ اپنے اثاثوں کو اور مختلف لوگوں کو, ٹھیک ہے, جن کو ہم TTP کے لوگ بھی کہتے ہیں, ان کو ان کی جگہ سے موو کر رہے تھے. اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی, میرا مطلب ہے کابل کے محلہ نرنگ آباد کی گلی نمبر 8 میں مقیم ہے تو اسے وہاں سے اٹھا کے گلی نمبر 11 کے اندر منتقل کیا گیا ہے, لیکن ان کو ریپلیس کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. میں پوری انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہماری طرف یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کو پتا تھا کہ اگر پاکستان کا رد عمل آیا تو ان لوگوں کے اوپر ٹارگٹ ہوگا نا, تو ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں, اوکے, ان کو ریپلیس کر دیں کسی اور جگہ پہ. جیسے ہم نے وہ زیب جو ہے, کیا نام, بشیر زیب, کیا نام ہے اس کا, اس کا بتایا کہ یہ نام ہے, یہ اس کا حلیہ ہے, اس جگہ پہ مقیم ہے, گھر کا گیٹ کا رنگ یہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کمرے کے اندر وہ رہتا ہے, ادھر سے نکل کے وہ ادھر جاتا ہے, ادھر سے واپس آتا ہے, پھر ادھر سے نکل کے فلاں جگہ پہ جاتا ہے. پوری ڈیٹیل ہم نے دی, اور باقاعدہ ویڈیو, بالکل ٹھیک ہے, بالکل سیٹلائٹ کی ویڈیو جو ہے ہم نے بنائی ہوئی تھی وہ دی, ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو پوری طرح اپنی طرف سے بہت چلاکی کی, انہوں نے اس کو موو کر دیا, ٹھیک ہے. میں ان کو نا ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, ظالموں, آپ اور آپ کی صفیں تو بکتی ہی بہت سستی ہیں, ٹھیک ہے, اور پہاڑی علاقوں کے اندر تو مارخور پایا ہی بہت جاتا ہے. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے کہ جہاں پہ آپ یہ منتقل کر رہے ہو, ہمیں نہیں پتا کہ کہاں پہ منتقل کر رہے, ٹھیک ہے, ہم نے تو صرف ڈیٹا ہی اپڈیٹ کرنا ہے نا, کہ اب یہ فلاں جگہ پہ نہیں ہے, فلاں جگہ پہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور GPS کے اندر ہمیں ڈیٹا بھرنا آتا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے
جو آپ نے نوٹ نہیں کیا. مذاکرات کے اندر انہوں نے پاکستان کی ایئر فورس یا پاکستان کے ڈرون کے کسی حملے کے اوپر کبھی بھی احتجاج کا ایک لفظ نہیں کہا. میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں اس کے اوپر. بڑی اسکیری بات ہے, بالکل نہیں کہا. افغان مذاکرات کاروں نے پاکستان کے کو یہ نہیں کہا کہ آپ ڈرون روکیں یا آپ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ بات جو ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں کہی تھی وہ درست ثابت ہوئی کہ پاکستان کے کسی جہاز نے افغانستان کا بارڈر کراس نہیں کیا. ہاں جی, ہوتا تو وہ کہتے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, کسی نے نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے, میرے پاس یہ کنفرم نہیں ہوا, لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے, بعض ذرائع کا, کہ کابل کے اندر جتنی جو ہیں وہ سٹرائکس ہوئی ہیں وہ ہم نے امریکن کو کہا کہ آپ کا گندہ ہے, آپ سمیٹیں. ٹھیک ہے. تو قطر سے اڑنے والے جو ڈرون ہیں انہوں نے کابل میں, کندھار میں, اچھا, ہم نے صرف گند کی نشاندہی کی ہے کہ یہ آپ کا گند ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ سمیٹیے. ٹھیک ہے, جن کا گند ہے انہوں نے سمیٹا اور ان کو پتا ہے, انہوں نے کیا ہے اور ان کو پتا ہے. تو امریکہ سے کریں نا احتجاج, جس سے پیسے لیتے $185 ملین ایک ماہانہ. ہاں جی, ان سے کریں نا احتجاج. اچھا, وہ قطر سے اڑتے ہیں وہ ڈرون, تو قطر کے امریکی اڈے سے اڑتے ہیں, تو کہیں نا قطر کو کہ جناب نہ اڑنے دے. ہم پہ کس چیز کا غصہ ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. ہمارے بچوں کو کیوں مارنے نکلے ہوئے, ہمارے محلے میں گلی محلوں میں بم پھوڑ رہے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی. جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے اور جن سے آپ پیسے بھی لیتے ہیں, اور پیسے بھی اس بات کے لیتے ہیں زلمے خلیل زاد کے ذریعے کہ ہم آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اور وہ سارے کا سارا مدعا ہمارے گلے ڈال رہے ہیں یار. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. پہلے بھی انہوں نے امریکیوں کے ساتھ یہی فراڈ کیا ہے کہ امریکیوں سے پیسے لے کے اور امریکیوں کی کارروائیاں پاکستان اور پاکستان فوج کے گلے ڈال رہے ہوتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن دادا پروگرام کے آخری لمحات ہیں. آخری لمحات نہیں ہے, ابھی ہم نے وہ علاج بتانا ہے جو نہیں, علاج تو پھر میں چاروں کے اگلے پروگرام میں اس کا سارا ہم آپ سے سمیٹ لیں, لیکن میں کچھ چند موضوعات ہیں جن پہ روشنی ڈلوانا چاہ رہا ہوں 2 منٹ کے لیے. کہ ایک تو جس ٹائم پہ کیڈٹ کالج کے اوپر ایک ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, اسلام آباد میں بلاسٹ ہو رہا تھا, وہاں پر سوسائڈل بلاسٹ بہت عرصے بعد ہوا. ایک جس نے عشق عمران میں جان دینی تھی وہ ویڈیوز بنوا رہا تھا چھکے مارنے کی. دیکھیے, اور معذرت کے ساتھ اتنی اسٹوپڈ حرکت کہ بے شمار لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے اور وہ بیٹ گھما رہا ہے, کسی کو منہ کو بھی بچ سکتا ہے وہ بیٹ, لیکن وہ ایجوکیشنل پرابلم. دیکھیے, وہ ایک جاہل کا بچہ ہے. He is trying to act like, not behave like, act like a chief minister, لیکن اس کو بیسکس نہیں پتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پولیٹیکل ٹینشن بڑھ جائے یا بارڈر کے باہر ٹینشن بڑھ جائے تو لیڈر آ کے دشمن کے ساتھ, مطلب کہ رائیول کے ساتھ ٹینشن بڑھے تو دشمن جو ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی قیادت ایسا کوئی باڈی جیسچر دیتی ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں تو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. جی, جیسے 90 کی دہائی کے اندر سیاسی ٹینشن میں اضافہ ہوتا تھا تو نواز شریف صاحب لاہور میں آ کے تو کرکٹ کھیلتے تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ عمران خان نے بالنگ کرواتا. بالکل ٹھیک ہے. جی, ہاں جی. یہ ایک ہوتا تھا کہ مجھے ان سیاسی حالات کی کوئی پرواہ نہیں. ہاں جی, ٹھیک. بینظیر بھٹو لانگ مارچ کرنے نکلی ہیں نواز شریف کے خلاف. ٹھیک ہے. اور نواز شریف صاحب نے اسلام آباد چھوڑا ہے اور لاہور میں باغ جناح میں اوپن میں جناب کھیل رہے ہیں, اور ہم اس وقت رپورٹر ہوتے تھے, ہم کاغذ پینسل پکڑ کے پہنچے ہوئے ہیں, کوئی خبر نکلے گی. ٹھیک ہے, اور مطلب کہ اس سے اسی دن ہی ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو ہے پولیس کے ڈی ایس پی صاحب کی قیادت کے اندر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو پھینٹا جا رہا ہے. اوکے, آئی مین یہ والے ہوتے ہیں. سمجھ گیا. جی, اچھا, انڈیا کے ساتھ ٹینشن ہوئی, ضیاء الحق صاحب جو تھے جی وہ کرکٹ میچ دیکھنے انڈیا پہنچے. واہ, ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ لیڈرشپ ہوتی ہے جو کہ دنیا کو بتاتی ہے کہ وی آر اسٹرانگ, ہم اسٹرانگ, ہمارے حواس کا وی آر, ہمارے نروز اسٹرانگ ہیں, اور ہمارے پاس اتنا کانفیڈینس ہے کہ جب دشمن ہمیں للکارنے کے لیے فوج جو ہے وہ بارڈر پہ لے آیا ہے تو ہم ایزی, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. بالکل. میں آپ کو ایک تیسری مثال دوں, آپ نے چاپلوسی کے ضمن میں ڈال دینا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. لیکن انڈیا نے اور افغانستان نے ات چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, حافظ صاحب باکو پہنچے ہوئے ہیں.
یار وہاں پہ جناب ہیلی کاپٹر کے اوپر پاکستان کا، ترکیے کا اور آذربائیجان کا پرچم لگا کے اڑایا جا رہا ہے، حافظ صاحب نیچے بیٹھے تالیاں مار رہے ہیں. یہ جیسچر ہوتا ہے جو قیادت وقت کے اوپر دیتی ہے. اس جاہل کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ جب گھر کے اندر لاشیں ہوں، KPK کے اندر، ہاں جی گھر ہے نا، جی گھر ہے ان کا، جی پشاور سے چند کلومیٹر ہی دور ہے نا، ایسے ہی ہے، اور وہاں پہ آپ کے 350 بچوں کی جان سٹیک کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اس وقت آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ جذبات شیئر کرنے ہیں کہ وہ بچے باہر کے تو نہیں ہیں جی، وہ وہاں کے بچے ہیں، ایسے ہی اپنے بچے ہیں جی، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے بچے ہیں، وانا کے علاقے کے لوگوں کے بچے ہیں جی، انہی کے لیے تو وہ کیڈٹ کالج بنایا تھا جی، ٹھیک ہے نا. اور آپ ان کے 350 فیملیز کے ساتھ آپ نے اظہار یکجہتی کرنا ہے کہ جی آپ کے بچے ہم محفوظ بنائیں گے، ہم انہیں زندہ سلامت لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ عشق عمران میں آپ اس وقت عشق عمران کے اندر یبلیاں مار رہے ہیں. دیکھیے 3-4 لیول ہوتے ہیں، میں نے کہا آج ذرا اس کا بھی اظہار کر دیا جائے. پہلا لیول ہوتا ہے یخ، ٹھیک ہے، یخ، ٹھیک ہے. دوسرا یہ امپروو ہو جائے تو ہو جاتی ہے بونگی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پھر بونگی سے بھی کام اوپر چلا جائے تو چول ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک، چول سے بھی جب کام اوپر چلا جائے تو اس کو کھچ کہتے ہیں، کھچ. اور جو کھچ کا اسپیشلسٹ ہو اس کو کھچوچ کہتے ہیں. کھچوچ، ٹھیک ہے. میں آج کھچوچ کی ٹرافی جو ہے وہ چھکا مارنے والے کو سہیل بزدار نہیں سہیل افریدی کو دیتا ہوں. کھچوچ ایسے پھر سٹائل دیکھا تھا آپ نے. کھچوچ ہر چیز کا ایک ایٹیکیٹ ہوتا ہے، وہ کرنے کا طریقہ. یہ آپ شرارت کر رہے ہیں، پھر آپ نام ڈال رہے ہیں کھچوچ. کھچوچ ہے نام ڈل گیا، پھر اب آپ نے صحیح بات ہے، کھچوچ ہے. ٹھیک ہے نا، گریڈ میں نے آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ریٹنگ بتا دی. آخری 30 سیکنڈ ٹائم معذرت کے ساتھ کم ہے. پھر تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے کہا کہ یہ پاکستان میں فالس فلیگ ہو رہا ہے. نمبر 1 چلیں چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، ختم ہوگی بات، کوئی بات نہیں جی، انہوں نے کر دی، ان کی عادت ایسی کرنے کی. پھر ایک اللہ نیا کا فرمان ہے، جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے بارے میں کوئی بدگمانی مت رکھو، نہ کرو. ایک پیپسی کے نام سے ایک جرنلسٹ ہے، میں ان کا نام بھی نہیں لینا گوارا کروں گا، جنہوں نے لیا کہ جی انہوں نے تذلیل کرنا شروع کی مرحوم کی. اور کیا انہوں نے کیمپین میں نہیں ان کے لیے کوئی آخری کوئی وہ آپ پیپسی، آپ تو خیر پیپسی نہیں آپ کو پلائی، میں نے کوئی چائے پلائی ہے، لیکن آپ کو اگر کوئی بات، میں چائے والی پارٹی ہوں، پیپسی والا ہو. آپ کو میں خوشخبری نہ سناؤں؟ جی عدیل آصف صاحب، جی جی جی، آج میں آپ کو خوشخبری جی، آپ جنتی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور میں کوئی مفتی نہیں ہوں یا کوئی اللہ کا کوئی برگزیدہ آدمی نہیں ہوں، میں گناہ گار سا آدمی ہوں، لیکن آپ اور میں دونوں جنتی ہیں الحمدللہ جی. ٹھیک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی جب آپ کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے اور آپ اس کا جواب نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس کے اوپر لعنت کرتا ہے. جی ایک بات جی، ایک یہ بھی ہے فرمان. اور دوسرا فرمان یہ ہے کہ اللہ آپ کے کھاتے کے اندر، آپ کے اعمال نامے کے اندر، آپ کے اس صبر کی بنیاد کے اوپر جو آپ کرتے ہیں ایک نیکی لکھ دیتا ہے. تو پائے سانو جنیاں گالاں پیندیاں نے جنتی کنفرم میں جنتی ہے، کنفرم میں جنتی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ اور میں تو کنفرم جنتی ہے. بالکل جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ عرفان الحق صدیقی صاحب جو ہیں، ان کے دنیا میں جو معاملات تھے اب ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا جی. اب ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ جی. ٹھیک ہے. اور جب میرے رب کے محبوب نے حکم دے دیا کہ جو دنیا کے پاس چلا جائے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، دنیا سے چلا جائے نا تو اس اللہ کے پاس تو اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہنا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کرے گا، اللہ کا معاملہ جی. ٹھیک ہے نا. اور میرا مطلب ہے آپ نے تو منافقین کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جبکہ پتہ تھا. جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. میرے آقا کی سنت ہے نا کہ جب وہ دنیا کے پاس دنیا سے چلے گئے اللہ کے پاس تو بات ختم ہو گئی. آپ نے مرے ہوئے عرفان الحق صدیقی کے بارے میں بد زبانی کر کے اس کو چیلنج کیا ہے اور وہ جواب دیتا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، بس ہم نے اس سے یہی فرمائش کرنی ہے کہ جب آپ اس کا حشر کریں
تو ہمیں دکھائیے گا ضرور. نہیں جی دادا, میں اس پوڈ کاسٹ کو یہ 20 منٹ اور چلا جائے گا, لیکن آپ نے اب کہہ دیا نا تو مجھے پتا کہ آپ کی سنی بہت جلدی جاتی ہے. اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں, اور میں اس کلپ کو میں سیو رکھوں گا اپنے پاس, اور میں جب وہ دکھائے گا اللہ تو میں جوڑوں گا. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.